کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا. کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. آخری سوال ہے، یہ دراصل دو سوال ہے. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال، پلیز ڈیفائن the two contradictory concepts derived from the two verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? راچا بشیر، MBBS اسٹوڈنٹ. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے بھار ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا، یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملے گا، صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8، اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا، اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4 اور بچے نہیں تو 1/2. یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے، وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے ہیں تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں ہے، لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے. 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے، بہت قریب دوست ہے، بہت میری مدد کیا ہے، لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں. میکسیمم 1/3 اور باقی حصے کا بٹوارا ہوگا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم، اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کی ذات ہے، لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے. وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ مٹی سے بنایا ہے. Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ 2 چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے. تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے. ہم مٹی سے آتے ہیں مٹی پہ جائیں گے. تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے
इवन सूरह इकरा में सूरह 96 वर्स नंबर 1 and 2, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि हमने इंसान को अलग से बनाया है। अलग के माने खून का लौतरा, अलग के माने ये भी होते कि लीच लाइक सब्सटेंस, लीच जैसे चीज। और साइंस ये तस्लीम करती है क्या, पहले जब बच्चा पैदा होता है एकदम इनिशियल स्टेजेस में, आप जब बच्चे का शक्ल माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एम्ब्रियो की शक्ल वो लीच जैसी है, तो दोनों सही है, ये कॉन्ट्रडिक्टी नहीं है। अगर आप कहेंगे एक जगह लिखा गया है कि अलका से बनाया गया है, एक जगह मिट्टी से, तीसरी जगह कुरान में लिखा है कि पानी से बनाया इंसान को, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54। इसका मतलब नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन, आज साइंस ये भी तस्लीम करती है कि इंसान पानी से बनाया गया है। अगर मैं कहूंगा कि चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत है, दूसरे बार मैं कहूंगा चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, तीसरे बार कहूंगा कि शक्कर की जरूरत है, उसका मतलब नहीं कि इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन ने, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है। मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है, चाय की पत्ती की भी जरूरत है, अगर मीठी चाय चाहिए तो शक्कर की भी जरूरत है। तो उसी तरीके से इंसान को वजूद में लाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा उनने मिट्टी से भी बनाया है, पानी से भी और अलका से भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल शुक्रिया आपका। अगर और भी सवालात होते लेकिन मौका नहीं हमारे पास, इसलिए हमने इसको कंक्लूड किया, वरना हजारों सवाल आए थे। अब सदर साहब फरमाएंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पन्ने तरफ जमीयत अहले हदीस की तरफ पन्न कारकुनन हंद तरफ